بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اچھی خبر سننے کو ملی۔ آج بروز منگل 15 مارچ 2016 میں اس وقت جج پور ضلع اڑیسہ میں ہوں، تقریر کے سلسلے میں حاضر آیا تھا۔ تو آج یہ خبر مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے ملی کہ اجمیر معلیٰ میں ڈاکٹر نجیس القادری کو کسی سنی صحیح العقیدہ عاشق غریب نواز نے ایک تھپڑ رسید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی اور میں اس کے حق میں صرف دعا نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اپنی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان صاحب کی اگر شناخت ہو جائے، یہ معلوم پڑ جائے کہ وہ کون ہے، تو برائے مہربانی مجھے 9820672770 پر ان کا کانٹیکٹ نمبر دیا جائے۔ میں اپنی تنظیم کی طرف سے سرکار غریب نواز کی نسبت سے انہیں 60,000 روپے بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، ایک ملعون کو، نجس کو، خبیث کو، جسے مقدس مقامات کے حاضری کا ہرگز کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ وہاں جبرن گھس گیا تو اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ میرے سنی جنتی بریلوی بھائیوں، ہم سب جان رہے ہیں کہ دہلی میں ایک صوفی کانفرنس ہو رہی ہے، تو اسے کانفرنس تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے، یہ کان فریش ہے۔ یہ لوگوں کا کان فریش کیا جا رہا ہے، موجودہ حکومت کی طرف سے لوگوں کے کان فریش ہو جائے۔ ڈاکٹر نجیس القادری جسے مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کی طرف سے لوگوں کے کان فریش کیے جائے، اور بہت ممکن ہے کہ ان دونوں سے بہت خطیر رقم ان لوگوں نے ایسی ہو، بہت موٹی رقم حاصل کی ہو، اور اس کے بدلے ان کی چمچا گیری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں بڑے بڑے سادات شامل ہیں۔ بھائی بڑے بڑے سادات میں کون شامل ہے ذرا بتائیے تو صحیح۔ اگر کچوٹھا شریف سے کوئی سید زادے ہیں تو کچوٹھا شریف میں اس وقت سب سے بڑے ذی رتبہ جن کو دنیا جانتی ہے وہ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ ہے، تو وہ تو ہرگز اس میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے تو ڈاکٹر قادری کو مشکوک شخص قرار دیا ہے اور اس کانفرنس میں شریک ہونے سے اپنے مریدین کو، متعلقین کو، جملہ احباب اہل سنت و جماعت کو منع فرمایا ہے۔ اور رہی مارہرہ شریف کی خانقاہ، تو وہاں اس وقت جنہیں دنیا جانتی ہے صاحب سجادہ حضور امین ملت علامہ سید امین میاں برکاتی صاحب قبلہ وہ کعبہ ہے۔ اب اگر مارہرہ شریف سے کوئی غیر معروف شخص جسے دنیا نہ جانتی ہو، ایسا شخص اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو اس کی شرکت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جبکہ وہ خود اتنا غیر معروف ہو کہ ہمارے برکاتی برادران بھی اسے نہ جانتے ہوں۔ اور اسی طریقے سے کچوٹھا شریف سے اگر کوئی صاحب اس میں شریک ہوتے ہوں تو ان کی شرکت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور یہ لوگ جو سید صاحبان کہے جاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ صوفی کانفرنس، اول تو صوفی کانفرنس نام ہونا نہیں چاہیے، اشفیہ کانفرنس، صوفیہ کانفرنس، کیونکہ کئی صوفی آ رہے ہیں، ایک صوفی تو آ نہیں رہا ہے۔ بہرحال اب یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں حکومت، موجودہ حکومت جو مسلمانوں کی سخت دشمن ہے، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں مرکزی حکومت ہندوستان میں کس کی ہے اور وہ مسلمانوں کے حق میں کیسے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر قادری کو بلایا گیا، یہ صوفی کانفرنس جس نے آرگنائز کیا ہے، شاید کوئی مشائخ بورڈ وغیرہ کچھ ایسا ہے، تو یہ صاحبان اسٹیکر نکالتے ہیں وہابیوں کی، نہ امامت قبول ہے نہ قیادت قبول ہے۔ اب یہ سوچیں کہ جو اسٹیکر یہ نکالتے ہیں خود اس کی یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس شخص کو انہوں نے بلایا، ڈاکٹر قادری کو، جو کہتا ہے کہ میں ہر مسلک والے کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، وہابیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں، بلکہ اس نے طارق ذلیل کو بلا کر اپنے ایک اجتماع میں دعا کروائی۔ اب یہ صوفی کانفرنس والے جواب دے، وہ ایسا اسٹیکر نکال کہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ صوفیاء کرام کا کبھی سبق نہیں رہا ہے
کہ گوبر حلوہ ایک ہو جائے، شراب پانی ایک ہو جائے، یہ صلح کلیت والا مزاج اگر کوئی شخص یہ کہے بدباطن کہ معاذ اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کلیت سکھائی، حقیقت میں وہ سرکار پہ بہتان باندھتا ہے، انتہائی کم عقل شخص ہے، وہ اسے یہ کہنے کا ہرگز حق حاصل نہیں ہے۔ رب تعالی قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گندے الگ ہوں، اچھے الگ ہوں، اور سوسائٹی میں ملی جلی والی سرکار کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اور یہ صوفی کانفرنس جو کی جا رہی ہے امن کے نام پر، شانتی کے نام پر، اس میں ایسے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جن سے مسلمانوں کے طبقے کا دل دکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے قلوب مجروح ہوئے ہیں، پھر انہیں بلا کر آپ کون سی شانتی قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ نجیس الپادری ہے کہ اس کے آنے سے پورے ہندوستان میں ماحول بھڑکا ہوا ہے اور لوگوں میں غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ اجمیر معلیٰ میں اسے چپت رسید کی گئی، یہ شانتی ہے آپ کی؟ کانفرنس سے پہلے یہ حال ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں بے چینی، بے قراری پائی جا رہی ہے، تو اس کانفرنس کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے اور بھی بے شمار باتیں ہیں، کتنی بڑی کانفرنس اور بین الاقوامی سطح پر کی جا رہی ہے اور بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں، یہ سارے اخراجات کہاں کہاں سے حاصل ہوئے، یہ سارے سوالات اپنی جگہ الگ ہیں۔ القصہ مختصر یہ، میں تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو فقیر محمد کلیم حنفی رضوی یہ عرض کر رہا ہے کہ خاص اسے تاج الشریعہ کا میٹر نہ سمجھیں کہ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، نہیں، ہر ذمہ دار عالم، ہر بڑے عالم نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کانفرنس میں شرکت ناجائز و حرام ہے، اس میں قطعی طور پر نہ جائیں، تماشائی کی حیثیت سے بھی نہ جائیں کہ مجمع کتنا بڑا ہے، بیٹھے کی سجاوٹ کیسی ہے، یہ سب دیکھنے جانا بھی گویا انہی لوگوں کے حکم میں آپ شامل ہو جائیں گے جو اس میں موجود ہیں، اپنی خوشی سے گئے ہوئے ہیں۔ خدا را اس میں ہرگز نہ جائیں، اور اس کانفرنس کے بائیکاٹ کا سوشل میڈیا پہ اور حتی الامکان جیسی کوشش آپ سے بن پڑتی ہے کوشش کریں، بائیکاٹ کریں۔ حضور تاج الشریعہ نے اگر فرمایا ہے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا۔ اب جو لوگ ان پر غصہ نکال رہے ہیں، انہیں ٹارگٹ بنا رہے ہیں کہ صرف یہی مخالفت کر رہے ہیں، صرف وہی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، حضور امین ملت نے بھی مخالفت کی، حضور مدنی میاں نے بھی مخالفت کی، اور تمام بڑے بڑے علماء نے، سادات نے، کیا ہندوستان میں سادات نہیں بچے ہیں؟ کالپی شریف کی خانقاہ ہے، مسولی شریف کی ہے، بلگرام شریف کی ہے، ماریرا شریف کی ہے، بڑی بڑی خانقاہ ہیں، وہ سب اس میں جانے سے وہاں کے ذمہ داران پرہیز کر رہے ہیں، اپنے مریدین کو روک رہے ہیں۔ تمام سنیوں کو چاہیے کہ اسے خاص حضور تاج الشریعہ کا مسئلہ سمجھ کے نیگلیکٹ نہ کریں۔ حضور تاج الشریعہ نے ہم تک جو حق تھا، جو صحیح تھا، وہ پیغام پہنچایا، اور تمام علماء پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو میں بھی یہ گزارش کروں گا سنیت کا، حنفیت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، خدا را اس بدبودار کانفرنس میں جا کر اپنے ایمان و عقیدے کا بیڑا غرق نہ کریں۔ اس میں جانا اپنے ایمان کو گنوانا ہے، اور جو ہرگز علماء کرام برداشت نہیں کریں گے۔ میرے سنی جنتی بھائیوں، اس کانفرنس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں آپ سے بن سکے کوشش کیجیے، لوگوں کو جانے سے روکیے، اور اس خبیث فرعون رواں صدی مردود اعظم، خبیث مطلق، اخبث الناس، مصفح نا تحقیق ڈاکٹر نجیس الپادری، اتنا مکروہ شخص کہ خدا کی قسم اس کا نام لینے میں بھی زبان کڑوی ہو جاتی ہے۔ تو خدا را اس خبیث کی اس میں شرکت ہو رہی ہے، لوگوں کو جانے سے روکیں، اور حتی الامکان اپنے تمام سنی بھائیوں تک یہ خبر پہنچائے کہ یہ کانفرنس ہرگز اہل سنت و جماعت کی کانفرنس نہیں ہے، یہ صلح کلیوں کی کانفرنس ہے۔ نہیں ہے صلح کلیوں کی تو ڈاکٹر پادری کو بلایا جانا ہی اسے ثابت کر رہا ہے کہ صلح کلیوں کی کانفرنس ہے۔ اور سادات کرام کی، علماء کرام کی قدر کیجیے، عزت کیجیے، لیکن جو لوگ شریعت پر قائم ہے، شریعت سے مذاق نہیں کرتے ہیں، انہیں کی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل کے توفیق عطا فرمائے۔